سر کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت اور رابطے بحال رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ناراض ہیں ان کا کیا کریں گے؟ شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ دیا ہوا ہے پارٹی عہدے سے، وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، میاں صاحب بلائیں گے تو وہ آ جائیں گے، وہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے بھی نہیں گئے، بڑے سینئر رہنما ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشن ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی بڑا اچھا ہے، تو ان سے بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ میاں صاحب کیوں نہیں بلا رہے ان کو؟ آپ ہی منا لیں۔ دیکھیے ان کے میاں صاحب کے وہ 30 سال کے ساتھی ہیں، اس پارٹی نے جو سب سے بڑا کسی بھی اس کے رکن کو ایک اعزاز دیا جا سکتا ہے، شاہد عباسی صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، ہم سب نے ان کو ووٹ دیا تھا نیشنل اسمبلی میں، تو لہٰذا ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اس کو دونوں حضرات بہت سینئر ہیں، دونوں سابق وزرائے اعظم ہیں، وہ بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ شاہد صاحب کے اپنے میرے بھی بہت عزیز ہیں، انہوں نے ان کی اپنی ایک رائے ہے، وہ جو تجربات سے گزر رہے ہیں، انہوں نے یہ ناحق جیل انہوں نے بھی بھگتی ہے جس میں ان کو ٹارچر کیا گیا، تو لہذا ان کی ایک رائے ضرور ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میاں جو شہباز شریف صاحب نے بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، لیکن نواز شریف کے ساتھ تو ان کا ایک گہرا تعلق رہا ہے پچھلے 30 سال سے، تو یہ معاملہ بھی احسن طریقے سے حل ہو جائے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر آپ بشیر میمن صاحب کو سندھ میں مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے، مفتاح اسماعیل صاحب بھی اسی لائن پہ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ناراض ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو امپیکٹ ہے وہ کچھ اچھا اور درست نہیں جا رہا ہے؟ ان معاملات کو پہلے گھر سے دیکھنا پڑے گا۔ جی نہیں، دیکھیے میمن صاحب کو تو جو پارٹی نے اعزاز دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمیں اندرون سندھ میں بھی اس دفعہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے انتخابات لڑیں گے۔ آپ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے سر؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ اندرون سندھ میں بھی اپنے امیدوار مختلف حمایتیوں کے ساتھ مل کر کھڑے کیے جائیں، تو جو اندرون سندھ میں ایک سندھی سپیکنگ شخص کی جو صدارت ہے وہ پارٹی کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوگی، رابطے کرنے میں، گفتگو کرنے میں، ان کی ایک اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے، انہوں نے بڑی ایک عزت کے ساتھ اپنی نوکری کی ہے جب تک وہ نوکری میں تھے، اب انہیں ریٹائر ہوئے بھی کچھ کافی زیادہ عرصہ ہو گیا، تو لہٰذا ان کی جو ساکھ ہے اور ان کی جو سندھ کے اندر جو مختلف لوگوں سے رابطے ہیں وہ بنیاد بنے گا کہ پارٹی اس دفعہ سندھ میں بھی ایک بہتر پرفارمنس دے پائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آخری سوال میں کرنا چاہوں گی کہ یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ نون لیگ کو کسی مرئی طاقت کی جو ہے غیر مرئی طاقت کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے، تو ایسا ہے تاثر؟ اور اگر حاصل ہے تو یہ آپ کلیئر کر دیں، اگر نہیں حاصل تو مجھے چھوٹا سا سوال یہ بھی ایڈ کرنا پڑے گا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ اب کے الیکشنز میں نیوٹرل ہے؟ جی ہم نے تو نہ ہی ہمارا کوئی ریکارڈ ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف میں، آپ کو یاد ہوگا میرے سے چند قدم دور میں گجرانوالہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ڈسکا میں جس طرح 20 پریزائڈنگ افسر اٹھائے تھے ایک ضمنی انتخاب میں، ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور ہمارا ایبسلوٹلی کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے سر، لیکن ابھی بھی دھوندی پڑے گی فروری میں۔ نہیں سنیے نا جی، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آر ٹی ایس کو بٹھایا جائے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہماری کہیں سے بھی کوئی سپورٹ کی جائے۔ بدترین حالات میں 2018 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی ہمیں سپورٹ حاصل نہیں تھی، اس وقت بھی 1,28,00,000 پاکستانیوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی، تو ایک بہت بڑی بنیاد موجود ہے کہ ہر صورت میں مسلم لیگ نون کا ایک سیریس ووٹ بینک پورے ملک میں موجود ہے، اور اب میاں نواز شریف کی واپسی سے اس میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہم وقت کے ساتھ دیکھ بھی لیں۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ، لیکن ناظرین 8 فروری کو جب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ٹھنڈ تو ہوگی، بہت سارے علاقوں میں برف بھی پڑے گی، لیکن یہ برف جو ہے الیکشن کے نتائج پہ نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن کے نتائج پر یہ برف پڑ گئی تو جو نتائج ہوں گے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جائیں گے، جس کی فی الحال ہم توقع نہیں رکھتے ہیں، ہم پازیٹیو لے کے چلتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے دیگر مہمانوں کو ویلکم کریں گے۔